أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجاي، ذكري وذخيرتي في آخرتي ودنياي، الإمام الحسين عليه السلام، زيارة مني ونيابة عن والدين وعن والد والدين وعن إخواني وأخواتي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، كربة طاعة إلى الله تعالى. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم جميعا سلام الله. أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار يا أبا عبد الله، لقد عزمت الرزية وجلت المصيبات بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعزمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور، عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله، إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاتبا، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتحيأت وتنكبت لقتالك بأبي أنت وأمي، لقد عزم مصابي بك، فأسأل الله الذي يكرم مقاما وأكرمني بك أن يرزقني طلب الثأر كما إمام منصور من أهل بيت محمد
صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني إنك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإلى بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الهام وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليك بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم أهل البيت وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله وإلى رسوله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحق وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي إنكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم من الله وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام مهدي ظاهر ناطق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع أهل السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن يوم قتل الإمام الحسين يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد. اللعين بن اللعين على لسانك ولسان نبيك في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك. اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين. يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين عليه السلام. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب العليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي
بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليهم السلام. اللهم الآن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم الإصابات التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله. أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ بي أول ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم الآن يزيد خامسا والآن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم صل محمد وآل محمد صلوات. اور محمد وآل محمد صلوات. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا،
سوچتا ہوں کہ گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، وہ ظلم دیکھے ہیں عباس نے حسین کے بعد، مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ جو غور کیجے تو عابد بشر نہیں لگتا، جو غور کیجے تو عابد بشر نہیں لگتا، میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر
کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا. صلوات. فاتحہ پڑھ لیجیے. فاتحہ بروح جناب. برائے خوشنودی حضرت حبیب ابن مظاہر اور تمام معصومین بلند تر صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. باقی جو رفیق شہدی رہ گئے دو چار. باقی جو رفیق شہدی رہ گئے دو چار. حسرت سے انہیں دیکھتے تھے سید ابرار. بڑھ کے حبیب ابن مظاہر نے یہ گفتار. یہ پیر غلام اب ہے اجازت کا طلبگار. یہ پیر غلام اب ہے اجازت کا طلبگار. بندے کو بھی مرنے کی رضا دیجیے آقا. فردوس کے رستے پہ لگا دیجیے آقا. فردوس کے رستے پہ لگا دیجیے آقا. شبیر نے سینے سے لگایا کئی باری. رخصت جو کیا آنکھوں سے آنسو ہوئے جاری. گھبرا کے درے خیمہ سے زینب یہ پکاری. لوگوں کہو میدان میں چلی کس کی سواری. لوگوں کہو میدان میں چلی کس کی سواری. اب کون بچائے گا شہ جن و بشر کو. سب چھوڑ چلے جاتے ہیں زہرا کے پسر کو. سب چھوڑ چلے جاتے ہیں زہرا کے پسر کو. یہ سنتے ہی کوہرام ہوا اہل حرم میں. پہنچا وہ جریش سا میدان ستم میں. کامل تھا زبس عشق شہنشاہ امم میں. بےتاب تھا مولا کی جدائی کے علم میں. بےتاب تھا مولا کی جدائی کے علم میں. سینہ تھا جری کا تب روتی کی جانب. پھر کے نظر کرتا تھا شبیر کی جانب. پھر کے نظر کرتا تھا شبیر کی جانب. پیری میں جو دکھلائی جوانوں کی شجاعت. تھرانے لگے عزو بدن گھٹ گئی طاقت. دم چڑھ گیا گرمی سے ہوئی پیاس کی شدت. دل سے کہا اب عالم فانی سے ہے رخصت. دل سے کہا اب عالم فانی سے ہے رخصت. نے لشکر آدھا کو نہ شمشیر کو دیکھا. کسی آس سے مڑ کر رخ شبیر کو دیکھا. کسی آس سے مڑ کر رخ شبیر کو دیکھا. سینہ چھدا تیروں سے ہوا فرق دوبارہ. رگ رگ جو کٹی پھر نہ رہا ضبط کا یارا. شیرازۂ اجزائے بدن کھل گیا سارا. گرتے
ہوئے گھوڑے سے یہ حضرت کو پکارا، گرتے ہوئے گھوڑے سے یہ حضرت کو پکارا، یا آپ کا آنا میری بخشش کی سند ہے، شیر الہی کے پسر وقت مدد ہے، شیر الہی کے پسر وقت مدد ہے، ناگاہ صفے چیر کے آئے شہ ذیشان، دیکھا کہ وہ مظلوم کوئی دم کا ہے مہمان، لاشے سے لپٹ کر یہ پکارے بسد افغان، اے دوست میرے تیری محبت کے میں قربان، اے دوست میرے تیری محبت کے میں قربان، دکھلا دو مجھے زخم کہاں کھائے ہیں بھائی، سینے سے لپٹ جاؤ کہ ہم آئے ہیں بھائی، سینے سے لپٹ جاؤ کہ ہم آئے ہیں بھائی، باقی جو رفیق رہے پر محمد و علی محمد صلوات اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل اور دیگر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن وسیع و گزارشات اعلانات اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کر چکے ہیں، انشاءاللہ خدا فرمائے۔ پہلا ٹیکسٹ میسیجز کے حوالے سے ہمارے جو مومن اور مومنات جو ہمیں آن لائن جن کے جنہوں نے ہمیں جوائن کر رکھا ہے ان سے بھی، اور وہ تمام خواتین اور حضرات ہمارے ساتھ یہاں خانہ میں موجود ہیں، ان میں سے اگر کسی بردر کو، کسی سسٹر کو، کسی کو اگر کوئی ٹیکسٹ میسیجز وغیرہ موصول نہیں ہو رہے خانہ کی طرف سے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے بردر سہیل بھائی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ خواتین میں کسی مینجمنٹ کی کسی سسٹر کو اپنی ڈیٹیلس دے سکتے ہیں، اور اسی طرح سے یہاں پہ فلور کے اوپر اگر کچھ جو آپ کو والنٹیئرز نظر آتے ہیں ان میں سے آپ کسی کو ڈیٹیلس دے سکتے ہیں تاکہ آپ کو نام کو رجسٹر کیا جا سکے۔ خانہ زہرا کی طرف سے آنے والے جو ٹیکسٹ میسیجز ہیں وہ اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ اس میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سالانہ، ڈیلی بیسس پہ، ویکلی، منتھلی بیسس پہ، ان کے بارے میں اپڈیٹس وغیرہ جو ہے وہ تمام کمیونٹی ممبرس کو جو ہے وہ بھیجی جاتی ہیں، جس میں مختلف قسم کے ایجوکیشنل پروگرامز ہوتے ہیں، جس میں مختلف کورسز ہوتے ہیں، جس میں یوتھ کے لیے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ بچوں کے لیے سنڈے کا مدرسہ کا پروگرام ہوتا ہے۔ تو الٹیمیٹ مقصد اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کو اپڈیٹس وغیرہ ملتی رہیں گی تو آپ یقیناً سینٹر کے ساتھ ان ٹچ میں رہیں گے، اور اسی طرح سے آپ کے بچے، آپ کی فیملی، آپ کا خاندان ان تمام جو ایکٹیویٹیز اگر خاندان سینٹر کے ذریعے سے ہوتی ہیں ان سے استفادہ بھی بھرپور طریقے سے کر سکیں گے۔ اس لیے اگر آپ کا نمبر چینج ہوا ہے یا کسی وجہ سے آپ کو میسیجز موصول نہیں ہوتے تو آپ کائنڈلی مینجمنٹ سے رابطہ کر کے اپنے آپ کو دوبارہ سے رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ تھی کہ جلوس کے حوالے سے، جو کہ انشاءاللہ اس اتوار کو اینول ہمارا جو پروسیشن ہوتا ہے جلوس اضحیٰ کا محرم الحرام کے حوالے سے، انشاءاللہ اس اتوار کو 2:30 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک کرائسٹ چرچ سے لے کر اوپانل اسٹریٹ تک واک ہوگی، اور وہاں پہ انشاءاللہ اسپائر کے پاس ویڈیو کے سامنے اختتام پذیر ہوگا 2:30 سے لے کے 5 بجے تک۔ اس میں آپ تمام خواتین و حضرات سے شرکت کی بھرپور استدعا ہے، اور آپ سب سے گزارش کی ہے کہ آپ جو کووڈ پروٹوکولز ہیں ان کو کائنڈلی مد نظر رکھیں،
اور سینٹر کے اندر بھی جس طرح سے آپ ڈسپلن کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اسی طرح سے امید کرتے ہیں کہ چونکہ ایک پبلک ڈسپلے ہوگا ہمارا سنڈے کو, اس میں آپ سے بالخصوص گزارش ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھیں اور بالکل کووڈ کے پروٹوکولس کو فالو کریں, بالکل اسی طرح سے جیسا کہ پبلک آرڈر کو فالو کرنا چاہیے. آخر میں یہ ہے کہ آج کی مجلس کے اسپانسر کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے جناب ڈاکٹر حسنین رضا صاحب نے, اور آپ تمام خواتین حضرات سے ملتمس ہوں کہ ان کی قرآن الحمین کی ارواح کے بلندی درجات کے لیے 1 مرتبہ سورہ الفاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں, اور انشاءاللہ اس کے بعد آگے محترم اپنے آج کے چوتھے لیکچر کا آغاز فرمائیں گے. محمد علی محمد صاحب محمد وعلى محمد بلند تر صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. أستغفر الله ربي وأتوب إليه وأعوذ به من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين, ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين, لا سيما سيدي ومولاي بقية الله في الأرضين, روحي وأرواح العالمين له الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعظم الله أجورنا وأجوركم. تعزیت و تسلیت عرض ہے آپ کی خدمت میں. ان ایام جو ایام سوگواری سید الشہداء سالار شہیدان حسین ابن علی علیہ السلام سے منسوب ہیں. آج کا دن جمعہ کا دن ہے, ہمارے امام سے منسوب ہیں, تو شاید بہتر ہوگا کہ ہم آج کی جو نشست ہیں وہ دعا امام زمانہ سے انشاءاللہ شروع کریں. تو آپ لوگ انشاءاللہ سب لوگ ساتھ پڑھیے, میں بھی آپ کے ساتھ. بسم اللہ. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن, سب مل کے انشاءاللہ. صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه
أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج محرم کی چوتھی تاریخ ہے. سلسلہ ہمارے گفتگو کا اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ ایک بلکہ خلاصے کے طور پہ جو پچھلے 3 شبوں میں آپ کی خدمت میں عرائض عرض ہوئے ہیں، ہم نے اپنی بحث ادھر سے شروع کی تھی کہ یہ فرش عزا جو ہے یہ خدا کی نعمتوں میں سے ہے. اس کے بعد ہم نے نتیجہ لیا تھا کہ ہر نعمت الہی جو ہے اس کا خداوند متعال سوال ضرور کرے گا. آگے بڑھتے ہوئے جو ہے ہم نے پھر اس نعمت خدا کے فرش عزا اس کے بارے میں تھوڑی اور گفتگو کی. کچھ جو غلط فہمیاں ہیں ان کو ذکر کیا، اور کل رات جو ہے آپ کی خدمت میں کچھ آیات قرآن عرض کی تھیں جن کا مقصد یہ تھا کہ ہم سمجھ سکیں کہ قرآن کی نظر میں ایک کامیاب انسان کون ہے. ایک کامیاب انسان، ایک فلاح یافتہ انسان، ایک نجات یافتہ انسان، اس کی صفات کیا ہیں. کیوں ہم نے ان آیات کو ذکر کیا؟ کیونکہ ہمارا موضوع ہے کہ حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اوج انسانیت ہے، اور ہم انسان ہونے کے ناطے سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد تک کیسے پہنچیں گے. اور ہمارے لیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اسوہ ہیں، اسی طرح ان کے نواسے حسین ابن علی علیہ السلام بھی ایک اسوہ ہیں، ایک رول ماڈل ہے ہمارے لیے. صرف کوئی عام رول ماڈل نہیں ہے، بلکہ وہ رول ماڈل ہیں جس کو آپ کہیں کہ سب سے کامیاب پرفیکٹ رول ماڈل ہے. قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً آپ لوگوں کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بہترین اسوہ، ایک بہترین مثال ہے. اور ہم نے اس سے ایکسٹینشن کی کہ اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مثال ہیں، ان کے نواسے حسین ابن علی سید الشہداء بھی ہمارے لیے ایک مثال ہیں. تو اب ہم جو حسین کے ماننے والے ہیں، ہم ایک انسان ہونے کے ناطے دیکھنا چاہتے ہیں کہ خداوند متعال ہمارے خالق نے ہمیں کس ہدف سے، کس مقصد کے تحت خلق کیا ہے، اور اس خالق کی کیا توقع ہے ہم سے. یہ وہی خالق ہے جس نے حسین ابن علی علیہ السلام کو خلق کیا. یہ وہی خالق ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا، اور ہمارے لیے ان کو ایک اسوہ، ایک مثال قرار دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے کامیاب انسان ہے. تو ہمارا جو موضوع ہے کہ حسینیت یا حسین اوج انسانیت ہے، تو ہم پہلے سمجھنا چاہتے ہیں کہ انسانیت ہے کیا، کہ انسان جس کو خلق کیا خداوند متعال نے اس سے کیا توقع رکھی ہے، تاکہ ہم اس کو ایک طرف سے انسانیت کو سمجھتے جائیں. انسان شناسی کا کچھ جو نکات ہیں
ان کا مرور کریں، اور دوسری طرف سے جو اس دنیا میں ہمارے لیے مثال بھیجی گئی ہے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں، ان کو جو ہے ان معیار سے ناپتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ ہمیں کیا قدم اٹھانا ہے، کہ آیا یہ جو آیات قرآن ہیں یہ کیا صرف ایک تھیوری ہے، یا یہ حقیقت میں ایک انسان کر کے دکھا سکتا ہے۔ اور کربلا نے ہمیں سکھایا ہے کہ یہ جو معیارات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں یہ انسان اس تک پہنچ سکتا ہے۔ اور صرف کربلا میں نہیں، کربلا سے پہلے بھی امیر المومنین اور سیدہ طاہرہ صدیقۃ الطاہرہ سلام اللہ علیہم ان کی زندگی میں ہم نے دیکھا، ان سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھا، اور کربلا کے بعد بھی باقی ائمہ طاہرین کی زندگی میں دیکھا کہ یہ جو معیار بیان کیے گئے ہیں قرآن میں یہ صرف ایک تھیوری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پریکٹیکل میرے اور آپ کے لیے گائیڈ لائنز ہیں، یہ ہدایت ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اگر تم محمد و آل محمد کے راہ پہ چلنا چاہتے ہو، اگر تم حسین ابن علی کی راہ پہ چلنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے امام کے ساتھ شمار ہونا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ راستہ ہے جو راستہ قرآن آپ کو اور مجھے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ ہماری بحث ابھی ادھر تک آگے بڑھی ہے، اس کا تعلق موضوع سے انشاءاللہ سب کے لیے واضح ہوگا۔ انسان کو خداوند متعال نے خلق کیا، اس دنیا میں بھیجا، اس دنیا میں اس مقصد سے بھیجا کہ انسان اس دنیا سے ایک سفر کی واپسی کا شروعات کرے۔ سفر انسان کا جو ہے خداوند متعال کی طرف سے شروع ہوا ہے اور اسے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اب اس دنیا میں وظیفہ کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے انسان کی، کہ یہ واپسی کا جو راستہ ہے اسے طے کرے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ 3 میں، سورہ نمبر 95 ہے، آیت نمبر 4 اور 5، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو جو ہے احسن اور بہترین شکل میں خلق کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور پھر ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، لیکن اس کے بعد ہم نے اسے پسترین جگہ پہ پلٹا دیا ہے۔ مفسرین قرآن فرماتے ہیں کہ اسفل السافلین سے مقصد جو ہے وہ یہ مادی دنیا میں ہے جدھر میں اور آپ زندگی کر رہے ہیں۔ تو یہ سفر جو ہے اب اسفل السافلین سے اعلی علیین تک جو حسین ابن علی کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ ذمہ داری میری اور آپ کی بھی ہے۔ قرآن کا پیغام ہے، قرآن نے یہ ذمہ داری، قرآن نے یہ وظیفہ آپ کے لیے اور میرے لیے واضح کر دیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اور یہ جو مثال ہے کہ اس سفر کی، یہ اتنی روایات میں، اتنی آیات میں اس کا تکرار ہوا ہے کہ اس زندگی کو ایک سفر کی طرح سمجھو، اس زندگی کو ایک سفر کی طرح سمجھو۔ کچھ کل یا پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی آیت امام صادق علیہ السلام سے، العامل على غیر بصیرت
कस्साइर अला गैर तरीक। इधर भी जो मिसाल दी जा रही है सफर मुसाफिर की दी जा रही है कि अगर कोई आमिल, अगर कोई काम करने वाला बसीरत के बगैर, सोचे समझे बगैर एक रास्ते पे चल पड़ता है, बगैर सोचे समझे, बगैर समझे हुए, बगैर बसीरत के साथ, तो वो उस मुसाफिर की तरह है। देख रहे, मुसाफिर की तरह है जो अपने रास्ते से उतर गया हो, मुसाफिर की तरह। सूरह बकरा दूसरी सूरह है कुरान मजीद की, आयत नंबर 197, वतज़व्वदू फ़इन्ना खैरज़्ज़ादि तक़वा। और देखो, अपने सफर के लिए ज़ाद को जमा कर लो। वतज़व्वदू, ज़ाद राह को जमा कर लो। जिस जिस चीज की जरूरत होती है सफर में, उन चीजों को जमा कर लो। और फिर आयत आगे बढ़ती है, फ़इन्ना खैरज़्ज़ादि तक़वा। और देखो, सबसे बेहतरीन चीज जो तुम्हें इस सफर में मदद करेगी वो तक़वा है। इस आयत कुरान में भी एक मुसाफिर की मिसाल दी, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम खुदा की तरफ से आए हैं, खुदा के हैं। व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम उसकी तरफ पलट के जाएंगे। एक सफर की इधर भी बात हो रही है। इमाम अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक हदीस है, फरमाते हैं अल वसूल इलल्लाह सफरुन, कि खुदा तक पहुंचना एक सफर है। अल वसूल इलल्लाहि सफरुन ला युद्रक इल्ला बिइंतिताइल लैल। देखो, ये जो सफर है इसे कोई दर्क नहीं कर सकता, इसमें कोई कामयाब नहीं हो सकता इल्ला शब की तारीकी की मदद से। इधर भी जो है सफर की मिसाल दी जा रही है, और इंशाल्लाह कभी तौफीक हुई तो इस पे और गुफ्तगू करेंगे, इस हदीस पे कि वो अहमियत क्या है, शब की अहमियत क्या है, और कितनी ताकीद है कुरान मजीद में, रिवायात में, उलमा की तरफ से, कि अगर तुम किसी मकाम तक पहुंचना चाहते हो, अगर दुनिया को चाहते हो, अगर आखिरत को चाहते हो, जिस चीज को चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ शब की तारीकी में बढ़ती हैं ये चीजें। खुदा इंशाअल्लाह हम सबको तौफीक अदा फरमाए कि उस वक्त से हम इस्तिफादा कर सकें, उस वक्त से हम इस्तिफादा कर सकें, नमाज शब, सलातुल लैल, शब की तारीकी से इस्तिफादा कर सके। तो ये सफर है अजीजान गिरामी कि अस्फल साफिलीन से लेके आला इल्लीन तक, उस मरहले तक हमें पहुंचना है, उस मरहले तक तवक्को है हमारे पहुंचने की, कि जिस मरहले तक रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे कि खुद जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, खुद जिब्राईल कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं इससे आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा। अल्लामा तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये सिर्फ रसूल अकरम के लिए नहीं है, ये सिर्फ नबी के लिए नहीं है, बल्कि हर इंसान के अंदर ये इस्तेदाद है, हर इंसान से ये तवक्को रखी गई है कि वो इस मरहले तक पहुंचे कि मलाइका भी उस तक
نہ پہنچ پائے. اور یہی کانسیپٹ ہے جو بار بار ہماری روایتوں میں دہرایا گیا. امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت نقل ہے. جو کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے نفس کو، اپنی جانوں کو جنت سے کم کے لیے نہ بیچنا. تمہاری جو قیمت ہے وہ جنت سے کم نہیں ہے، تو جنت سے کم کے لیے کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں بیچنا. مقصد کیا ہے کہ اعلیٰ علیین تک پہنچنا ہے، اشرف المخلوقات ہیں. اب دیکھیں، ایک طرف خدا کی، رسول کی، قرآن کی، حسین کی، علی کی، زہرا کی سلام اللہ علیہم اجمعین، ان کی توقع ہم سے کیا ہے؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس مرحلے تک پہنچیں کہ جبرائیل علیہ السلام بھی ہم تک نہ پہنچ پائیں. اب اپنی اپنی زندگیوں میں جھانکیں، اپنے اپنے گھروں میں جھانکیں، اپنی اپنی عادتوں میں جھانکیں، اپنے اپنے اعمال میں جھانکیں. کیا میں واقعی میں کہہ سکتا ہوں خدا کے سامنے کھڑے ہو کے کہ اے خدا، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جو نعمت تو نے مجھے دی ہے اس کو اس سفر میں، اس راہ میں استعمال کروں. کس مومن کو حسرت نہیں ہے کہ وہ موت کے وقت یا موت سے پہلے یا موت کے بعد جو ہے وہ ائمہ طاہرین کی زیارت کرے؟ کون مومن ہے جس کو یہ حسرت نہیں ہے؟ لیکن آیا جب ائمہ طاہرین، امیر المؤمنین، امام الحسین، صدیقۃ الطاہرہ ہمارے سامنے آئیں گی زیارت کے ہم کر لیں؟ آیا صرف زیارت کر کے چلے جائیں گے اگر ہمیں نصیب ہوا زندگی میں؟ یا سوال بھی ان کے پاس کوئی ہوگا کہ اے مومن، اے میرے چاہنے والے، اے میرے محب، تم چاہتے تھے کہ میں زیارت کے لیے آ جاؤں، تم چاہتے تھے کہ میری زیارت ہو جائے، لیکن کچھ بیٹھ کے بات بھی ہو جائے. کیا کیا ہے تم نے آج تک؟ کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے قرآن کے فلسفے کو؟ سمجھنے کی کوشش کی ہے اسلام کے فلسفے کو؟ سمجھنے کی کوشش کی ہے بندگی کے فلسفے کو؟ سمجھنے کی کوشش کی ہے مقصد خلقت انسان کو؟ فرض کریں حسین ابن علی علیہ السلام، انشاءاللہ ہم سب کو ان کی زیارت نصیب ہو، فرض کریں آ جاتے ہیں ہمارے سامنے. آیا ان سوالوں کا جواب دے پائیں گے ہم؟ اگر حسین نے اپنی قربانیوں کو گنوانا شروع کر دیا ہمارے سامنے کہ یہ جتنی قربانیاں میں نے دی ہیں اس لیے دی ہیں کہ انسانیت باقی رہ سکے، کہ اسلام باقی رہ سکے، کہ امت کی اصلاح ہو سکے، کہ امت سیدھے راستے پہ چل سکے. کیا میں ادعا کر سکتا ہوں حسین کے سامنے کہ حسین، میں دوسروں کا تو نہیں پتا لیکن اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پوری کوشش کی ہے؟ اگر کوئی ہے ایسا تو بارک اللہ، خدا انشاءاللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، باقی لوگوں کے لیے بھی دعا کریں. لیکن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھی، چلتے پھرتے دنیا میں مشغول
اگر کوئی انسان ہے تو وہ ان مطالب کو، ان چیزوں تک رینڈملی نہیں پہنچ سکتا. رینڈملی نہیں پہنچ سکتا. ایک جدوجہد کی توقع ہے. اور یہ سفر جو ہے آسان بھی نہیں ہے، سخت ہے سفر. اس دنیا میں سے گزر کے جانا ہے خدا کی طرف. اس اسفل السافلین، اس پستی میں سے، اس مادی دنیا میں سے اپنے آپ کو نکال کے اعلی علیین تک پہنچانا ہے. سفر بھی بہت مشکل ہے. سورہ ہود 11واں سورہ ہے قرآن مجید کا، آیت نمبر 112. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا. رسول اکرم سے خطاب ہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے رسول جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اس طرح کی استقامت کریں. ان مراحل سے اگر زندگی کے گزرنا ہے تو اس طرح کی استقامت کریں. وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ توبہ کر کے آپ کے ساتھ ملحق ہو گیا ہے. وَلَا تَطْغَوْا، وَلَا تَطْغَوْا، تو دیکھو طغیان نہ کرنا اس دنیا میں، اپنی حد کو نہ بھولنا اس دنیا میں. ہمارے یہاں مسئلہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ حد پار کرنا تو بات کی بات ہے، حدود کیا ہیں ہماری، محرمات کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، ان کا ہی علم جو ہے وہ نامکمل ہوتا ہے. عزیزان، واجبات جو ہیں وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، اس سے بڑھ کے ہیں. حقوق ہیں، مومنین کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں. اگر حق ادا نہ کیا جائے تو حدود کو پار کرنا کہتے ہیں اسے بھی. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، طغیان نہ کرنا. إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، دیکھو خدا بے شک جو تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. کچھ علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ جو آیت ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کچھ علماء نے، ہو سکتا ہے شاید معروف بھی نہ ہو لیکن کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ روایت کہتے ہیں، ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں شیبتنی ہود، مطلب یہ ہود، سورہ ہود جو ہے اس نے مجھے بوڑھا کر دیا. پوچھا گیا کیوں رسول اللہ؟ تو کچھ روایات میں کچھ علماء نے بیان کیا کہ اس آیت کی طرف نشان کرتے ہیں، اس آیت کی طرف فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کیونکہ استقامت جو ہے اس دنیا میں، استقامت جو ہے یہ اتنے چیلنجز کے سامنے ایک آسان چیز نہیں ہے عزیزان. لیکن جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اس استقامت کے لیے خداوند متعال نے ہمیں نعمت کے طور پہ عطا کی ہے. اگر استقامت کر لی تو کیا نتیجہ ہوگا؟ اے قرآن فصلت، سورہ فصلت، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 30 میں بیان کرتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور کہہ دیا اور ایمان لیا ہے، قالو ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے. پہلا قدم ماننا کہ ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا، اور پھر اس راہ میں استقامت سے کام لیا، اس راہ میں صبر سے کام لیا، اس راہ پہ ڈٹے رہے. اگر کوئی اس میں کامیاب ہو گیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کیا ہوگا پھر؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ان پہ اتریں گے، ملائکہ آئیں گے ایک پیغام کے ساتھ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا. دیکھو کسی چیز کا خوف کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی حزن کی یا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور بشارت دیں گے وہ اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جس کا وعدہ کیا گیا ہے. تو استقامت مشکل ہے، یہ سفر آسان نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ شبوں میں آپ کی خدمت میں اور تفصیل عرض کروں گا کہ یہ کیا مشاکل ہیں، یہ کون کون سی مشکلات ہیں، اور کیسے ان مشکلات سے ہم رد ہو سکتے ہیں. تو یہ سفر ہے. چند اصول ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، کچھ اساتید نے اصول کچھ بیان کیے ہیں کہ یہ جو نظام ہستی ہے جس میں انسان سے توقع ہے کہ وہ اس اسفل السافلین سے اعلی علیین کی طرف سفر کرے، اس نظام ہستی کے کچھ اصول ہیں، کچھ قواعد ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم کس سسٹم میں، کس نظام میں ہم چاہ رہے ہیں کہ اس سفر کو طے کریں. تو دیکھیے پہلے نعمت خدا کی بات ہوئی، فرش عزا کی بات ہوئی، حسین ایک مثال ہے اس کی بات ہوئی. پھر قرآن میں ہم نے دیکھا کہ جو کامیاب لوگ ہیں ان کی کیا صفات ہیں. تو ہم کنکلوژن کی طرف پہلے گئے، رزلٹ کی طرف پہلے گئے. ہم نے دیکھا کہ قرآن کیا کیا چاہتا ہے ایک کامیاب انسان سے، جو ہمیں پتا ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام میں وہ ساری صفات موجود ہیں، کیونکہ حسین ابن علی اس مرحلے تک پہنچ گئے ہیں کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ رضا لقضائه وتسلیما لامره فرجعی الى ربک راضیة مرضیہ. حسین ابن علی بے شک اس مرحلے تک پہنچ چکے ہیں کہ جو ایک انسان سے توقع رکھی جاتی ہے. مثال ہے ہمارے لیے. تو وہ صفات کے ہم نے وہ ان صفات کو دیکھا. پھر اب ہم کیا چاہ رہے ہیں، سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک، جب تک اس زندگی کو ہم ایک سفر کی طرح نہیں دیکھیں گے، روایتوں کا مرور نہیں کریں گے، آیتوں پہ ایک نظر نہیں ڈالیں گے، جب تک ہمارے پاس وہ ادراک، وہ معرفت، وہ فہم ہو ہی نہیں سکتا اس زندگی کا کہ جو خداوند متعال ہم سے چاہتا ہے کہ یہ سمجھو پہلے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سمجھنے کا مرحلہ بھی ایک سخت مرحلہ ہے، لیکن اس سے سخت تر، اس سے مشکل تر جو مرحلہ ہے وہ عمل کا مرحلہ ہے. لیکن مجلسوں پہ مجلسیں ہو رہی ہیں، امام بارگاہ کے امام بارگاہ سج رہے ہیں، ہر چیز کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایک سسٹمیٹک کس طرح سے انسان کو فلاح تک پہنچنا ہے، کس طرح انسان کو
حسین ابن علی کی راہ پہ چلنا ہے. کتنی جگہ یہ بات ہوئی ہے، کیوں مجھے خود نہیں پتا، لیکن لگتا ایسا ہے کہ اکثر جگہ نہیں ہو رہی، اکثر جگہ نہیں ہو رہی. تو اس نظام کو سمجھنا ہے ہمیں، جس نظام کے اندر رہتے ہوئے، جس سنت الہی کے قواعد کے ساتھ ہمیں اس سفر کو طے کرنا ہے، اس نظام کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کیا پیرامیٹرز ہیں اس سفر کے، کیا قوانین ہیں، کیا قواعد ہیں اس سفر کے، تاکہ وہ سمجھ سکوں تو آگے بڑھوں. ورنہ خدا نخواستہ العامل علی غیر بصیرت کالسائر علی غیر الطریق، کہ وہ جو عامل ہے، جو چلنے والا ہے، بصیرت کے بغیر، سوچے سمجھے بغیر، کسی فہم کے بغیر، وہ اس طرح ہے جیسے ایک مسافر ہو اپنے راستے سے اتر گیا. پہلا اصول جو ہے، پہلا قاعدہ جو ہے وہ ہے کہ جو بھی خلقت ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اس خلقت میں عصمت ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب کہ کوئی غلطی نہیں ہے اس خلقت میں. جس چیز کو خداوند متعال نے بنایا ہے، اس کو بہترین طریقے سے بنایا ہے. سورہ طٰہٰ 20واں سورہ قرآن مجید کا آیت نمبر 50. قال فمن ربکما یا موسیٰ، یہ 50 سے پہلی والی آیت ہے. قال فمن ربکما یا موسیٰ، کہنے لگے کہ اے موسیٰ تمہارے خدا کون ہیں؟ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقا ثم هدى، میرا خدا وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا ہے، ثم هدى، اور پھر ہر چیز کو اس کی ہدایت دی ہے. مفسرین قرآن فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت جو ہے صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، ہر مخلوق جو ہے وہ ہدایت شدہ ہے، وہ ہدایت شدہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر ایک چیز میں جو استعداد ڈالی ہے خداوند متعال نے، استعداد بمعنی پوٹینشیلٹی، جو پوٹینشیل ڈالا ہے ایک ہر مخلوق میں، وہ اس پوٹینشیل تک کس طرح پہنچتا ہے، یہ جو استعداد ہے یہ فعلیت تک کس طرح پہنچتی ہے، یہ جو پوٹینشیل ہے یہ کس طرح سے ایکچولائز ہوتا ہے، یہ جو ہدایت ہے یہ خدا کی طرف سے دی ہوئی ہدایت ہے. اور اس ہدایت میں جو ہے وہ عصمت ہے، اس ہدایت میں جو ہے وہ غلطی نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ گندم کو بوئیں تو سیب کا درخت نکل جائے، نہیں، کیونکہ ثم ہدا ہے، ہدایت خدا کی طرف سے ہے. ربنا الذی اعطى كل شيء خلقا ثم ہدا، یہ نظام الہی ہے، خلقت الہی ہے، ہدایت الہی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اپنی ہدایت سے ہٹ سکے، اللہ جو استثناء ہے ان کا انشاءاللہ. تو ہر چیز جو ہے وہ ہدایت شدہ ہے. درخت جو ہے وہ ہدایت شدہ ہے، درخت بھی اوپر کی طرف ہی اگے گا، جس طرف اسے اگنا ہو اس طرف اگے گا. یہ جو سفر ہے، فرض کریں گندم کے بیج کا، گندم کا بیج ہے، اسے آپ بوتے ہیں، اس میں سے بوٹا نکلتا ہے، آگے نکلتا ہے، بڑھتا ہے جب تک ایک کامل گندم کی شکل میں آتا. یہ جب اپنے کمال تک پہنچتا ہے، یہ ہے مقصد ہدایت کا، کہ خداوند متعال نے ہر چیز کو خلق کیا ہے اور ہر چیز کو اس کی
ہدایت دی ہے. یہ جو کمال تک پہنچنے کی جو ہدایت ہے یہ کبھی دفعی ہوتی ہے اور کبھی تدریجی ہوتی ہے. دفعی سے مراد کیا ہے کہ انسٹنٹینیس ہوتی ہے، انسٹنٹینیس ہوتی ہے. تدریجی سے مراد کیا ہے؟ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے. دفعی جو چیزیں ہیں جو کمال تک ایک انسٹنٹ میں پہنچتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ مجردات ہیں. مجردات مطلب میٹا فزیکل ورلڈ، اس کے بارے میں اس وقت فی الحال ہم بات نہیں کریں گے. جو تدریجی چیزیں ہیں، جو چیزیں اپنے کمال سٹیپ بائی سٹیپ پہنچتی ہیں، تدریج سے پہنچتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں. انسان کس ناطے سے؟ اسفل السافلین، کیونکہ اس مادی دنیا میں انسان کو بھیجا گیا ہے. تو انسان کا بھی جو کمال کی طرف سفر ہے وہ تدریجی ہے. عزیزان گرامی، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. سنت الہی ہے، حکمت الہی ہے کہ انسان کو جو ہے مشکلوں سے گزر کر اس کمال تک پہنچنا ہوگا. جو آمادہ ہے بسم اللہ، جس کے اندر ہمت نہیں ہے، یوم الحسرہ، وہ دن آئے گا. فَإِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي لَعَلِّي أَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ، کہ جب موت آئے گی وہ کہے گا اے خدا مجھے پلٹا دے کہ میں نے جو چیزیں چھوڑی تھی ان کا میں ان پہ اب عمل کر لوں. خدا کی طرف سے جواب کیا آئے گا؟ کلا، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. جو تیار ہے اس کمال تک پہنچنے کے لیے، جو تیار ہے حسینی راہ پہ چلنے کے لیے، اسے آمادہ ہونا پڑے گا. عزیزان گرامی، کوئی اور راستہ نہیں ہے. جس کے اندر ہمت نہیں ہے وہ کبھی بھی حسینی راہ پہ نہیں چل سکتا. ظاہر سی بات ہے، دعا کریں، سب دعا کریں، اپنی توفیقات میں اضافے کی دعا کریں، ہمت کی دعا کریں. ہر چیز دعا سے مربوط ہے، ہر چیز خداوند متعال سے مربوط ہے. جو مانگیں گے وہ ملے گا. مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے، مانگنے کا ادب آنا چاہیے. خدا کا جو نظام ہے اس میں رہنے کا ادب آنا چاہیے. خدا سے گفتگو کرنے کا ادب آنا چاہیے. کوئی چیز بعید نہیں ہے، کوئی چیز بعید نہیں ہے. یہ جو ہدایت ہے جو خدا کی طرف سے دی گئی ہے، کوئی مخلوق اس ہدایت میں غلطی نہیں کرتا الا دو، سوائے دو، ایک جن اور ایک انسان. صرف جن اور انسان میں یہ پوٹینشل ہے کہ وہ اس ہدایت میں غلط راہ پہ چل سکیں، اور کسی کے اندر کسی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے. کسی نباتات کو، کسی جمادات کو، کسی مخلوق کو، حتی ملائکہ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اس ہدایت سے ہٹ سکیں. جو دانا آپ بوتے ہیں اس کو راستہ اپنا معلوم ہے. درخت جب اگتا ہے اسے راستہ اپنا معلوم ہے. سورج کو، چاند کو، افلاک کو اپنا راستہ معلوم ہے. سب اپنے راستے پہ چل رہے ہیں، کمال کی طرف حرکت کر رہے ہیں، کمال کی طرف حرکت کر رہے ہیں. یہ ہو گیا قاعدہ نمبر 1 کہ خلقت میں عصمت ہے، ہدایت شدہ ہے. سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 50. قاعدے نمبر 2 پہ آئیں.
انسان کے پاس جو ہے وہ انتخاب اور اختیار کی قوت ہے. ساری مخلوقات کو پہلے قاعدے میں ہم نے کہا، پہلے اصول میں ہم نے کہا کہ ہر چیز ہدایت شدہ ہے. دوسرے اصول میں ہر چیز ہدایت شدہ ہے، لیکن ایک چھوٹا سا فرق ہے کہ انسان کی جو ہدایت ہے وہ تشریعی ہے، اور باقی چیزوں کی جو ہدایت ہے وہ محض تکوینی ہے. انسان کے اندر بھی تکوینی ہدایت ہے. اب فرض کریں کہ آپ کا جسم جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، آپ کے پاس کنٹرول ہے کوئی جسم، یا بچے سے نوجوان ہوا، نوجوان سے جوان ہوا، جوان سے and so on and so forth. آپ کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہ ہدایت شدہ ہے، یہ تکویناً ہدایت شدہ ہے. لیکن جو انسان، جو اصل انسان ہے، اس کی ہدایت جو ہے وہ تشریعی ہے. تشریعی کا کیا مطلب؟ کہ ایک شریعت نافذ ہوئی ہے، خدا نے ہدایت کی ہے، لیکن اختیار بھی دیا ہے انسان کو. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. مطلب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دیکھو، زندگی تو گزر جائے گی، اس کے اوپر تمہارا اختیار نہیں ہے. بچے نہیں رہ سکتے، نوجوان ہو جاؤ گے، پھر جوان ہو جاؤ گے، پھر بوڑھے ہو جاؤ گے، بال سفید ہو جائیں گے، اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن اختیار ہے تو اپنے اعمال پہ ہے، جو ہدایت تشریعی ہے، جو قوانین کو بھیجا گیا ہے، جو شریعت کو بھیجا گیا ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے. کیا مقصد ہے شریعت بھیجنے کا؟ وہی مقصد ہے کہ انسان اس شریعت کو سمجھ کے اس سفر کو طے کر پائے جو اس کی خلقت کا مقصد ہے، اسفل السافلین سے لے کے اعلی علیین کی طرف. یہ ہے مقصد خلقت، یہ ہے ہمارا مقصد اس دنیا میں عزیزان. اور یہ حسین ابن علی نے ہمیں کر کے دکھایا ہے. اکیلے تو نہیں تھے، حسین معصوم تھے علیہ الصلوۃ والسلام. باقی 71 لوگ تو معصوم نہیں تھے. کچھ چلے کہہ لیں بنی ہاشم کے تھے، معصومی کے ساتھ زندگی کرتے تھے، باقی تو بنی ہاشم کے بھی نہیں تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہانے جو ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں، خدا جو عالم ہے، جو علیم ہے، جو خالق ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، اس خدا کو تو معلوم ہے کہ کس کا کون سا بہانہ مانا جائے گا، کون سا بہانہ نہیں مانا جائے گا. تو بہرحال انتخاب اور اختیار دیا گیا ہے انسان کو. سفر ہے، سفر سخت ہے، لیکن ہدایت ہے، عصمت ہے خلقت میں. انتخاب ہے انسان کے پاس، انتخاب جو ہے ایک انسان کے پاس. فرض کریں آپ ڈبلن سے چاہتے ہیں کہ لندن کی طرف جائیں. اگر ایک ہی ہائی وے ہوتا تو کوئی ہنر نہیں تھا، بچہ بھی سیدھا ڈبلن سے چلتا تو سیدھا لندن پہنچ جاتا. مشکل جب آتی ہے جب سامنے جو ہے راہ متعدد ہو جاتے ہیں، جب سب کلیئر نہیں ہوتا، واضح نہیں ہوتا کہ الٹے ہاتھ پہ جانا ہے یا سیدھے ہاتھ پہ جانا ہے. اس موقع پہ جو ہے علم اور معرفت ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان
آج تک آئرلینڈ نہ آیا ہو یا آج تک یو کے نہ آیا ہو، اسے پتا ہو کہ کس راستے سے وہ لندن کی طرف جائے گا، اس کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے، اس کے پاس وہ معرفت ہی نہیں ہے. تو اسی طرح زندگی کے ہر موڑ پہ عزیزان، جو ہمارا انتخاب ہے، جو ہمارا اختیار ہے، وہ متوقف ہے علم کے اوپر، وہ متوقف ہے معرفت کے اوپر. بسم اللہ، جو راستہ ڈھونڈنا چاہتا ہے وہ، اس کے لیے ایک ذمہ داری، ایک وظیفہ واضح ہو گیا کہ دیکھو علم کے بغیر، معرفت کے بغیر اس سفر کو تم طے نہیں کر سکتے. ایک واضح سی بات ہے. ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ، شہادتوں کا راستہ، سعادتوں کا راستہ، ہدایتوں کا راستہ، معرفتوں کا راستہ، برائے خوشنودی اہل بیت طہار علیہ السلام، بلند تر صلوات. دامن وقت میں گنجائش کم ہے، میں جلدی سے یہ 3 اور اصول ہیں ان کو مختصر طور پہ بیان کروں اور انشاءاللہ آگے بڑھیں. تیسرا جو اصول ہے کہ ہر موجود جو ہے، ہر مخلوق جو ہے، اس کی جو حرکت ہے اس سفر میں، جو امر، جو چیز اس کے لیے ملائم ہے، اس کے حرکت سے مناسب ہے، اس کی طبیعت سے سازگار ہے، ہر وہ چیز اس چیز کی طرف حرکت کرتی ہے. اور جو چیزیں ناسازگار ہیں، ناملائم ہیں، نامناسب ہیں، ہر موجود اس چیز سے دوری پیدا کرتی ہے. اس کو فی الحال میرے خیال سے سمجھانے کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کسی دن. چوتھا اصول، یہ جو معرفت ہے جس کے اوپر، یہ جو علم ہے جس کے اوپر آپ کا انتخاب متوقف ہے، جو انسان کا علم ہے، جو انسان کی معرفت ہے، جو انسان کی ادراک ہے، جو انسان کا درک ہے، اس میں امکان ہے خطا کی امکان ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس نے بھی قدم اٹھایا علم کے لیے، جس نے بھی قدم اٹھایا معرفت کے لیے، وہ علم حقیقی تک، معرفت حقیقی تک پہنچ گیا. اور آپ دور تو نہیں، اپنی ہی کمیونٹیز میں، اپنے ہی امام بارگاہوں میں، اپنے ہی مراکز میں، اپنے ہی مساجد میں، اپنے ہی عوام میں، اپنے ہی علماء میں دیکھ لیں تو یہ واضح ہے کہ امکان ہے خطا کی اس علم میں، اس معرفت میں. یہ اصول نمبر 4 ہو گیا. اصول نمبر 5، جس جگہ پہ امکان ہے خطا کی، اس جگہ پہ دروازہ شیطان کے لیے کھلتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو میں کر رہا ہوں صحیح ہے، لیکن اگر میرے علم میں خطا ہے، تو ادھر جو ہے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے.
اور اکثریت اگر آپ دیکھیں جو عوام ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، بے شک علم ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ اس کامل طور پہ علم نہیں ہوتا، وہ مکمل علم نہیں ہوتا. اور اسی لیے جو ہے فرق آتے ہیں، اسی لیے جو ہے لڑائیاں ہوتی ہیں، اسی لیے جو ہے الی آخرہ. تو شیطان جو ہے اس مرحلے کا فائدہ اٹھاتا ہے. اور انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی تو یا کل یا آئندہ جو شبیں ہیں اس میں اس کے اوپر تھوڑا اور ہم کنسنٹریٹ کریں گے کہ شیطان کس طرح سے انسان کا فائدہ اٹھاتا ہے. یہ جو سفر ہے، اس میں جو مشکلات ہیں ہماری راہ میں، اس میں جو موانع ہیں ہماری راہ میں، کچھ موانع اندرونی ہیں. نفس امارہ ایک معنی ہے، بہت بڑا معنی ہے. قرآن فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا. اے نبی، کیا اس کو دیکھا ہے آپ نے جس نے اپنی ہوا کو، اپنی نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا. اندرونی موانع ہیں، بیرونی موانع ہیں. شیطان کس طرح سے ہمیں جو ہے سیدھی راہ سے اتارنا چاہتا ہے. یہ سفر جو ہے، یہ سفر شیطان کو ہضم نہیں ہوتا کہ کوئی بھی انسان اسفل السافلین سے اعلی علین کی طرف حرکت بھی کرنا شروع، پہلے قدم پہ ہی جو ہے مایوس کر دیتا ہے. پہلے قدم پہ ہی مایوس کر دیتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو. اپنا گزشتہ زندگی دیکھو، تمہارے کیا اعمال ہیں. تم کون ہوتے ہو کہ حسینی راہ پہ چلنے کی ہمت کر رہے ہو. تمہیں کس طرح سے حسین قبول کریں گے، تمہیں کس طرح سے خدا قبول کرے گا. ایک دن ناکامیاب ہوئے، دوسرے دن ناکامیاب ہوئے، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن ہمیں بھی یقین آ گیا کہ شیطان صحیح کہہ رہا ہے کہ میں کہاں، حسین کہاں. لیکن عزیزان محترم، یقین مانیے، یقین مانیے کہ حسین منتظر ہیں، کہ ہم ایک ایک فرد کے منتظر ہیں کہ کب ہم اس غفلت سے اٹھیں گے اور حسین کی طرف قدم اٹھائیں گے. حر کی خطا کوئی کم خطا تھی؟ اولاد پیغمبر کو، بنی ہاشم کو پانی سے روکا. یزید کی فوج میں سردار، کم غلطی ہے یہ؟ کتنی دیر لگی تھی حسین کو حر کی توبہ قبول کرنے میں. کچھ روایات ہیں عزیزان گرامی جو اساتید اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان 70 انبیاء کا بھی قتل کر چکا ہو، توجہ ہے آپ کی، 70 انبیاء کا بھی قتل کر چکا ہو، کبھی رحمت خدا سے مایوس نہ ہو. وہ اگر پلٹ کے خدا کی طرف آ گیا، اگر پلٹ کے خدا کی طرف توبہ کر لی، تو خدا اسے بھی معاف کر دے گا، اسے بھی معاف کر دے گا.
حسین منتظر ہیں، ہمارے امام منتظر ہیں کہ کب ہمارے مومنین، کب ہمارے شیعہ سوچ کے، سمجھ کے، ہمت کے ساتھ قدم اٹھائیں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ربنا اللہ کے مقام تک تو انشاءاللہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہمارا رب خدا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایمان میں درجات ہیں عزیزان گرامی۔ ضرورت ہے کہ اس ایمان کو قوی کیا جائے، کہ ایمان صرف زبان تک ہو کے نہ رہ جائے، یہ زبان سے دل میں اترے اور دل سے جو ہے وہ عمل میں تبدیل ہو۔ اس مرحلے تک ایمان کو ہمیں لے جانا ہے۔ ربنا اللہ ثم استقاموا، ربنا اللہ کافی نہیں ہے، اس کے بعد استقامت ضروری ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ان پہ آئیں گے، ملائکہ نزول کریں گے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دیکھو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، کسی چیز کی پریشانی اور حزن نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ دیکھیں یہ ایک ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں 10 دن مجلس میں چلا جاؤں اور 10 دن کے بعد جو ہے میں ایک نیا انسان بن جاؤں گا، ہر چیز کے لیے عزیزان یہ ایک سفر ہے، سنت الہی ہے کہ آپ کا اور میرا سفر تدریجی ہوگا، سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا، اور ہر سٹیپ پہ مشکلات کے لیے آمادہ ہوں، ہر سٹیپ پہ چیلنجز کے لیے آمادہ ہوں، لیکن آخر میں دیکھیے کہ ثمرہ کیا ہے اس سفر کا۔ حسین ابن علی ہیں، ساقی کوثر ہیں، رسول اعظم ہیں، صدیقہ طاہرہ ہیں، رضایت خداوند متعال ہے۔ کتنے دن کی زندگی ہے ادھر، 60 سال، 40 سال، 50 سال، 70، 80، 100 سال۔ روایت ہے کہتی ہے الدنیا سوق، کہ دنیا جو ہے یہ بازار ہے، بازار ہے۔ ربح فیہا قوم وخسر آخرون، ایک قوم ہے جو اس بازار میں فائدے میں رہتی ہے، نفع میں رہتی ہے، نفع کرتی ہے، جس چیز کو بیچتی ہے، جس چیز کو خریدتی ہے وہ قوم فائدے میں رہتی ہے۔ وخسر آخرون، لیکن ایک قوم ہے، کچھ لوگ ہیں جو سمجھ ہی نہیں پاتے اس دنیا کو، اس دنیا کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں، اسفل السافلین میں ہی شروع کرتے ہیں، اسفل السافلین میں ہی ختم کر دیتے ہیں۔ زندگی نکل جاتی ہے، سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ یہ زندگی ایک سفر ہے، مجھے حسینی راہ پہ چلنا ہے، مجھے اعلیٰ علیین کی طرف جانا ہے۔ لیکن ہیں کچھ ایسے لوگ جو اس کو سمجھ گئے ہیں، آج بھی ہیں اور کربلا میں بھی تھے، کربلا سے پہلے بھی تھے اور آج کے بعد بھی ہوں گے۔ ان لوگوں میں سے
ایک مثال جو ہے حبیب ابن مظاہر کی ہے. حبیب ابن مظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد جس طرح ہم کرتے ہیں شاید بہتر یہ ہو کہ ہم ایک سلام سے شروع کریں، پھر انشاءاللہ مصائب کی منزل میں داخل ہوتے ہیں سب مل کے انشاءاللہ. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سب مل کے السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. روایت کہتی ہے کہ رسول کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محلے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے ادھر کھیل رہے ہیں. بچوں میں سے ایک بچے کو نبی کریم نے کہا کہ اس بچے کو میرے پاس بلاؤ. وہ بچہ جب خدمت میں حاضر ہوا مولا کی تو روایت کہتی ہے کہ بار بار چومتے ہیں، ماتھے کو چومتے ہیں، چہرے کو چومتے ہیں. اصحاب پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ کون ہے یہ بچہ کہ آپ نے اتنے بچوں میں سے اس کو چنا اور اس کے ماتھے کو چوم رہے ہیں. رسول کہتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے بتایا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ کربلا میں میرے حسین کے ساتھ ہوگا. میرا حسین جب سب لوگ اسے چھوڑ دیں گے کربلا میں یہ بچہ میرے حسین کے ساتھ ہوگا. تاریخ کہتی ہے کہ جب مسلم ابن عقیل کوفہ گئے اور سب لوگوں نے مسلم کو چھوڑ دیا تو جو چند لوگ مسلم کے ساتھ رہ گئے تھے ان میں سے ایک حبیب تھے، محب اہل بیت. حبیب محب اہل بیت تھے. حبیب رسول کے زمانے سے محب اہل بیت. تاریخ کہتی ہے کہ اس ہی وجہ سے اتنی اہمیت تھی اتنی اہمیت تھی حبیب کے سر کی کہ دشمنوں کے اندر لڑائی ہو رہی تھی کہ کون حبیب کے سر کو لے کے خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوگا. لڑائی ہو رہی تھی کہ کون حبیب کے سر کو لے کے خلیفہ تک لے کے جائے گا. تاریخ کہتی ہے کہ کوفہ سے جب گزارا تو حبیب کے سر کو جو ہے گھوڑوں سے باندھا
اور گلیوں میں جو ہے کوفہ کی اس سر کو گھوڑوں کے پیچھے گھسیٹ رہے تھے. تاریخ کہتی ہے کہ ایک بچہ جو ہے کوفہ کی گلیوں میں سے نکل کر آیا, سر کو دیکھا اور گھورتا رہا اس سر کو. سپاہی کہتا ہے اے بچے کیوں اس طرح سے دیکھ رہے ہو؟ بچہ رو کے کہتا ہے اے شخص یہ سر تم کہاں سے لائے؟ یہ میرے بابا کا سر ہے. اس سر کو مجھے دے دو تاکہ میں اسے دفن کر سکوں. ظالم کہتا ہے کہ نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سر پہ تو مجھے انعام ملے گا. مقتل کہتا ہے کہ جب حسین ابن علی علیہ السلام کو حبیب کی خبر ملی تو امام کی شکل پہ ایک مایوسی سے طاری ہو گئی. امام نے دعا کی حبیب کے لیے, حبیب کی صفات کو بیان کیا. حبیب تم قرآن کو ایک دن میں تمام کیا کرتے تھے, خدا قبول کرے. اس بچے نے سر کا تقاضا کیا اپنے باپ کی. دشمنوں نے, ظالموں نے سر نہیں دیا. اب پتہ نہیں, سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ دیتے اس سر کو بہتر تھا یا لے گئے بہتر ہے, کیونکہ شام میں ایک اور بچی تھی جس نے اپنے بابا کے سر کو مانگا تھا. جب یہ سر اس بچی کو دیا گیا, بچی چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھوں سے سر کو پکڑ کے روتی تھی, یا ابتا, اے میرے بابا, من ذا الذی ایتمنی علی صغر سنی, اے میرے بابا کس نے مجھے اتنی کم عمر میں یتیم کر دیا؟ اے میرے بابا, اے میرے بابا, یہ آپ کے ماتھے پہ نشان پتھر کے کیسے ہیں بابا؟ اے میرے بابا. بچی روتی تھی, سر پکڑ کے روتی تھی. اے میرے بابا, آپ کی داڑھی خون میں لال کیوں ہے میرے بابا؟ لیتنی کنت اعمی, اے کاش کہ میں اندھی ہوتی کہ آپ کے سر کو اس طرح نہ دیکھتی. اے میرے بابا, اے کاش کہ میں اندھی ہوتی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین. یا حسین, 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 امام یا حسن, یا حسین, یا حسین, یا حسین. بیمار تھا, بیمار تھا, چلنے سے جو لاچار تھا, چلنے سے جو لاچار تھا, اور شام کا بازار تھا, اور شام کا بازار تھا, اور مصطفیٰ کی بیٹیاں اولاد امام یا حسن, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. کو لاڈلی شبیر کی, کو لاڈلی سینے پہ جو شاکر پلی, سینے پہ جو شاکر
کی ابا من میں جلی جس کی ابا من میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا امام کا حسن کا حسین کا حسین کیا لاچا مظلوم دفن تیرا ہے کیوں نہ 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 کیا لاچا مظلوم دفن تیرا کربل کی خاک بن گئی کربل کی خاک بن گئی شبیر کفن تیرا ہے کیوں نہ کیا لاچا مظلوم دفن 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 تیرا کون بچانے کو آئے گا مدینے سے اب کون بچانے کو آئے گا مدینے سے ہے دور کربلا سے ہے دور کربلا سے شبیر وطن تیرا ہے کیوں نہ کیا لاچا مظلوم دفن 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 تیرا اجڑی ہوئی زینب نے مقتل میں تیرے آ کے اجڑی ہوئی زینب نے مقتل میں تیرے آ کے پتھروں سے ہے نکالا پتھروں سے ہے نکالا شبیر بدن تیرا ہے کیوں نہ کیا لاچا مظلوم دفن 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 تیرا ایک دن میں کئی لاشیں نکلے